السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں نے کل بھی یہ بات کہی تھی کہ آج کی عدلیہ جس قسم کے فیصلے عمران خان اور تحریک انصاف کے خلاف کر رہی ہے، اس عدلیہ کا فیصلہ تاریخ ضرور کرے گی۔ جس قسم کا ٹرائل عمران خان کا سائفر کیس اور توشہ خانہ کیس میں ہوا، سب کو یقین تھا کہ یہ معاملہ زیادہ دیر نہیں ٹکے گا، یہ فیصلہ اڑ جائے گا۔ میں تو بار بار کہہ رہا تھا کہ ان فیصلوں کو دیکھ کر گھبرائیے نہ۔ آج سائفر کیس تو ختم ہو گیا۔ بالآخر آج سائفر کیس کا 3 دن بعد 77 صفحات پر مشتمل فیصلہ تفصیلی جاری ہوا، اور تفصیلی فیصلہ آتے ہی پورا سائفر کیس عمران خان کی قانونی ٹیم نے اڑا کر رکھ دیا۔ اس کی تفصیلات میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ دوسری خبر بشرا بی بی سے متعلق ہے۔ کل بشرا بی بی کو سزا سنائی گئی۔ بشرا بی بی توشہ خانہ کیس میں سزا سننے کے بعد فوراً اڈیالہ جیل گرفتاری دینے پہنچی۔ کل سے آج تک بے شمار سوالات پوچھے جا رہے ہیں کہ بشرا بی بی کو کیوں اڈیالہ جیل میں نہیں رکھا گیا، ان کو رات گئے بنی گالہ کیوں شفٹ کیا گیا، کل دوپہر 2 بجے سے لے کر رات 9 بجے تک اڈیالہ جیل میں کیا کچھ ہوتا رہا، کیوں بشرا بی بی کو اڈیالہ جیل سے اچانک بنی گالہ منتقل کیا گیا۔ اس حوالے سے میرے پاس کچھ ایکسکلوسیو انسائیڈ انفارمیشن ہے، وہ بھی میں آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کروں گا۔ ناظرین کرام، پہلے میں آپ کو بشرا بی بی کے حوالے سے بتا دوں۔ دیکھیں، کل بشرا بی بی جب گرفتاری دینے اڈیالہ جیل پہنچی تھی تو میں نے ایک جملہ بولا تھا اپنے ویلاگ کے اندر کہ بشرا بی بی نے آج ایک بہت بڑا پلان ناکام بنایا۔ وہ پلان کیا تھا؟ وہ پلان یہ تھا کہ بشرا بی بی کو جب کل سزا سنائی گئی، اس ٹائم بشرا بی بی زمان پارک میں عمران خان کی رہائش گاہ پر موجود تھیں۔ پلان یہ تھا کہ نیب کی ایک ٹیم تشکیل دی جائے، پولیس افسران پر مشتمل ایک پورا اسکواڈ تیار کیا جائے اور زمان پارک پر ریڈ کی جائے۔ زمان پارک میں ریڈ کر کے بشرا بی بی کو گرفتار کیا جائے، وہاں ان کی تصاویر بنائی جائیں، اور جب زمان پارک عمران خان کی رہائش گاہ پر ریڈ ہو تو کچھ دیگر چیزیں بھی برآمد کر لی جائیں۔ بشرا بی بی نے یہ پورا پلان ناکام بنایا۔ جب جج محمد بشیر نے توشہ خانہ کیس میں عمران خان اور بشرا بی بی کو سزا سنائی تو فوری طور پر بشرا بی بی اڈیالہ جیل پہنچ گئی۔ وہاں بشرا بی بی کو یہ بتایا گیا کہ ابھی تک روبکار جاری نہیں ہوئے، ابھی تک توشہ خانہ کیس کا تفصیلی فیصلہ جاری نہیں ہوا، لہٰذا ہم آپ کو گرفتار نہیں کر سکتے، آپ اپنے گھر چلی جائیں۔ جب ہم توشہ خانہ کیس کی روبکار جاری کریں گے تو پھر ہم آپ کو گرفتار کر لیں گے۔ بشرا بی بی بضد تھیں کہ وہ اب گھر نہیں جائیں گی، ان کو یہاں سے ہی گرفتار کیا جائے۔ کل تقریباً رات 9 بجے تک یہی معاملہ چلتا رہا۔ بشرا بی بی نے اڈیالہ جیل کے اندر ہی عشاء کی نماز پڑھی۔ اس کے بعد سپرنٹینڈنٹ نے ان کو یہ کہا کہ آپ نیب ہیڈ کوارٹر چلی جائیں، آپ کو ہم نیب ہیڈ کوارٹر منتقل کر رہے ہیں، جب آپ کی روبکار جاری ہوگی تو آپ رات کے کسی پہر یا صبح ہوتے ہی ہم آپ کو نیب ہیڈ کوارٹر سے واپس اڈیالہ جیل لے آئیں گے۔ اب کیونکہ کل سے ایک پورا بیانیہ بنایا جا رہا ہے کہ بشرا بی بی کو کیوں بنی گالہ شفٹ کیا گیا، کیوں ان کو ہاؤس اریسٹ کیا گیا، کیوں ان کو یہ سہولت دی گئی، اصل میں یہ سہولت بشرا بی بی نے خود نہیں مانگی۔ پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء یا بشرا بی بی کے وکلاء نے یہ درخواست نہیں کی کہ ان کو بنی گالہ میں ہاؤس اریسٹ کیا جائے۔ بشرا بی بی تو پہلے سے خود اڈیالہ جیل میں گرفتاری دینے گئیں۔ بہرحال جب کل رات تقریباً 9 بجے یہ فیصلہ ہوا کہ بشرا بی بی کو نیب ہیڈ کوارٹر میں منتقل کیا جائے تو اس پر بشرا بی بی اور ان کی قانونی ٹیم مان گئی۔ بشرا بی بی اور علیمہ خان اپنی گاڑی میں بیٹھ کر، آگے پولیس کا اسکواڈ تھا، اڈیالہ جیل سے نکلے کہ یہ نیب ہیڈ کوارٹر جا رہے ہیں، لیکن رستے میں ایک نوٹیفیکیشن ان کو موصول ہوتا ہے جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کو بنی گالہ کے اندر ہاؤس اریسٹ کر دیا گیا ہے۔ اب بشرا بی بی کو اچانک وہاں کیوں شفٹ کیا گیا؟ اس شفٹ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ایک بیانیہ بنایا جائے، یہ کہا جائے کہ عمران خان جو کہتے ہیں کہ ہم ہر طرح کا ظلم برداشت کر سکتے ہیں اور کر رہے ہیں، لیکن ان کی اہلیہ بنی گالہ کے ایک بڑے گھر کے اندر خود کو ہاؤس اریسٹ کرنے کی درخواست دے رہی ہیں۔ میں آپ کو یہاں پہ یہ کلیئر کر دوں کہ بشرا بی بی کی جانب سے کوئی درخواست نہیں دی گئی، یہ بھی ایک پورا پلان تھا، اور بشرا بی بی کا اڈیالہ جیل جا کر گرفتاری دینے کا فیصلہ سسٹم پر بہت بھاری پڑا، کیونکہ پلان یہ تھا کہ بشرا بی بی کی تصدیق کر کے ان کو گھر سے گرفتار کرنا ہے، جو پلان انہوں نے ناکام بنایا۔ اب میں آپ کو دوسری خبر سائفر کے تفصیلی فیصلے کے حوالے سے بتا دوں۔ دیکھیں، جس ٹائم سائفر کیس کا فیصلہ آیا تھا، وہ تمام قانونی ماہرین، تمام عدالتی رپورٹرز جنہوں نے اس کیس کا ٹرائل دیکھا یا اس کیس کا ٹرائل سنا، وہ اسی ٹائم یہ کہنا شروع ہو گیا کہ یہ ناممکن ہے کہ سائفر کیس کی سزا کالعدم نہ ہو۔ جس قسم کا ٹرائل ہوا، اس ٹرائل کے اندر اتنے بلنڈرز اور سکم ہیں کہ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جا کر اڑ جائے گا، زیادہ سے زیادہ 2-3 سماعتوں کے اندر یہ سزا ختم ہو جائے گی اور یہ سائفر کیس کا فیصلہ ختم ہو جائے گا۔
اب 3 دن بعد سائفر کیس کا تفصیلی فیصلہ جاری کیا. یہ بھی پاکستان کے عدالتی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے. ویسے تو پچھلے 8-9 مہینوں کے اندر پاکستان کی عدالتی تاریخ میں پہلی دفعہ بہت سی چیزیں ہوئی ہیں, بہت سی انہونیاں ہوئی ہیں. اسی وجہ سے میں نے کہا کہ جو آج کی عدلیہ کر رہی ہے, جو آج کی عدلیہ فیصلے دے رہی ہے, اس عدلیہ کا فیصلہ تاریخ ضرور کرے گی, تاریخ اس عدلیہ کو معاف نہیں کرے گی. بہرحال پہلے فیصلہ سنایا گیا, بعد میں فیصلہ لکھا گیا. یہ پاکستان کی عدالتی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا. 3 دن پہلے عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو سزا سنائی گئی اور 3 دن بعد یہ فیصلہ جاری ہوا. اب جب تفصیلی فیصلہ جاری ہوا تو یہ ناممکن ہو گیا کہ یہ فیصلہ رکے. عمران خان کی قانونی ٹیم کا کہنا ہے کہ جو ٹرائل میں بلنڈرز تھے وہ تو تھے ہی. مثلا عمران خان کو حق جرا نہیں دیا گیا, عمران خان کے وکلاء کو سائیڈ پہ کیا گیا, ایک سرکاری وکیل کو کھڑا کر دیا گیا, ڈیفنس کونسل تعینات کیا گیا. یعنی ایسے سینسٹیو کیسز میں ہوتا نہیں ہے جو عمران خان کے کیسز میں ہوا. شہباز شریف کا جب منی لانڈرنگ کا کیس چل رہا تھا تو ان کے وکیل امجد پرویز کئی دن عدالت میں پیش نہیں ہوتے تھے, لیکن اس ٹائم حکومت نے شہباز شریف کے لیے اسٹیٹ کونسل تعینات نہیں کیے. یہاں پر ایک دن عمران خان کے وکیل نہیں آئے تو اسٹیٹ کونسل منتقل کر دیے گئے. بہرحال فیصلے میں ٹرائل سے زیادہ بلنڈرز ہیں, تفصیلی فیصلے کے اندر ٹرائل سے زیادہ غلطیاں ہیں. میں آپ کو 2-3 چیزیں بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ یہ عمران خان کے حق میں فیصلہ ہے. یہ ایک بہت بڑی تصدیق ہے کہ عمران خان کی حکومت امریکی مداخلت پر ختم ہوئی. عمران خان سچ کہہ رہے تھے, عمران خان کو ایک دن کی اس کیس میں سزا نہیں ہو سکتی. تفصیلی فیصلے میں لکھا گیا کہ عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے سائفر کو پبلک کرنے سے پاکستان کو معاشی طور پر کمزور کیا گیا اور دشمن کو فائدہ پہنچا. ملکی سالمیت اور سیکیورٹی خطرے میں پڑی. یعنی ایک طرف عمران خان کی حکومت ختم ہوتی ہے, عمران خان وہ سائفر پبلک کرتے ہیں کہ یہ ہے وہ سائفر جس کی وجہ سے امریکہ نے مداخلت کر کے میری حکومت گرائی. اس تمام معاملے سے غیر ملکی طاقتوں کو کیسے فائدہ ہوا؟ اس تمام تر معاملے سے پاکستان کے معاشی معاملات کیسے کمزور ہوئے؟ پھر اس سائفر کیس کے تفصیلی فیصلے میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ سائفر وزارت داخلہ سے چوری ہو گیا. حالانکہ جب شہباز حکومت آئی تو اس وقت کے وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ کا انٹرویو موجود ہے کہ سائفر کی کاپی تو وزارت خارجہ میں پڑی ہے. سائفر کی کاپی عمران خان نے اپنے گھر لے جا کر کیا کرنی تھی؟ یہ بھی فیصلے کے اندر لکھا گیا کہ سائفر اب وزارت خارجہ میں نہیں پڑا ہوا, وہ کہاں گیا کسی کو معلوم نہیں ہے. وہ سنبھالنا تو ریاست پاکستان کی ذمہ داری تھی. عمران خان کی تو حکومت ختم ہو گئی تھی, 16 مہینے شہباز شریف کی حکومت رہی. پھر اس فیصلے کے اندر یہ بھی لکھا گیا کہ سائفر کا مقدمہ زیادہ دیر سے درج نہیں ہوا کیونکہ چور کی داڑھی میں تنکا تھا. ہر جگہ پہ یہ سوال اٹھایا جا رہا تھا کہ عمران خان نے مارچ 2022 میں سائفر جلسے میں لہرایا, مقدمہ عمران خان پر 2023 میں درج ہوا. یعنی 8-9 مہینے کیوں انتظار کیا گیا کہ عمران خان کے خلاف پورا بیانیہ بنے پھر مقدمہ درج کیا جائے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں 2 نمبری تھی. پھر سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس ٹائم جو نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ ہوئی تھی سائفر کے معاملے کے اوپر, نیشنل سیکیورٹی میٹنگ کے شرکاء جس میں آرمی چیف, تمام سروسز چیف, ڈی جی ISI, پوری حکومتی کابینہ, عمران خان موجود تھے. جس نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اعلامیہ موجود ہے کہ یہ سائفر کا معاملہ بلیٹنٹ انٹرفیئرنس ہے, یعنی مداخلت ہے پاکستان کے اندرونی معاملات میں. پھر اس ٹائم نیشنل سیکیورٹی میٹنگ نے یہ طے کیا تھا کہ امریکہ کو ڈیمارش بھیجا جائے گا, ڈیمارش بھیجا بھی گیا. اگر یہ سب کچھ اس ٹائم نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے فیصلے میں کہا گیا تو پھر عمران خان نے معیشت کو کیسے کمزور کر دیا؟ پھر اس سائفر کو پبلک میں لہرانے سے دشمن ممالک کو کیسے فائدہ پہنچا؟ پھر اس سائفر کو پبلک میں لہرانے سے پاکستان کے سیکیورٹی خدشات کیسے بڑھ گئے؟ اگر سیکیورٹی خدشات, معاشی معاملات خراب ہونے تھے تو اس ٹائم جو نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ بلائی گئی تھی جس میں تمام پاکستان کے بڑے لوگ بیٹھے تھے, پھر اس ٹائم تمام پاکستان کے فیصلہ سازوں نے کیوں نہ فیصلہ کر دیا کہ اگر یہ سائفر پبلک کیا گیا تو پاکستان کو سیکیورٹی خطرات بڑھ جائیں گے, پاکستان کو معاشی خطرات بڑھ جائیں گے, پاکستان سنبھل نہیں سکے گا. اس ٹائم ایسا کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا, بلکہ اس ٹائم تو یہ کہا گیا کہ ہم امریکہ کو ڈیمارش کریں گے. اب یہ جو 77 صفحات پر مشتمل تفصیلی فیصلہ ہے, عمران خان کی قانونی ٹیم تو پہلے سے زیادہ کانفیڈنٹ ہو گئی ہے. ٹرائل پر تو عمران خان کی قانونی ٹیم کانفیڈنٹ تھی ہی کہ ہم اس ٹرائل کی بنیاد پر عمران خان کی سزا ختم کروا دیں گے, لیکن جو ہی یہ تفصیلی فیصلہ جاری ہوا اس میں بلنڈرز کی بھرمار ہے. پھر اب جب کوئی چیز مل نہیں رہی تھی کہ اس فیصلے کے اندر کیا لکھیں, تو جج نے یہ بھی لکھ دیا کہ اس فیصلے کی کاپی شاہ محمود قریشی اور عمران خان کو مفت فری آف کاسٹ جاری کی جائے. یعنی کبھی پاکستان کی عدالتی تاریخ میں کسی فیصلے کے اندر یہ نہیں لکھا گیا
کہ ہم ملزمان کو کاپیاں فراہم کریں گے۔ اب ظاہر ہے انہوں نے فیصلے کا پیٹ بھرنا تھا، کچھ لکھنا تھا تو کچھ مل نہیں رہا تھا کہ کیا لکھیں، تو انہوں نے یہ لکھ دیا کہ عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو اس سائفر کیس کا تفصیلی فیصلہ مفت فراہم کیا جائے۔ بہرحال اب عمران خان کی قانونی ٹیم نے پورا ایک پلان تیار کر لیا ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ چیلنج ہو جائے گا اور عمران خان کی قانونی ٹیم اور زیادہ ریلیکس ہو گئی ہے، کیونکہ یہ فیصلہ اب پہلی پیشی پر ہی اڑ جائے گا۔ بہرحال یہ تفصیلی فیصلہ آنے کے بعد عمران خان کے حوالے سے چیزیں بہتر ہوئی ہیں، خراب نہیں ہوئی، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کا فوکس 8 فروری پر ہونا چاہیے۔ گھر سے باہر ضرور نکلیں، اپنے اہل خانہ کو لے جائیں، دوستوں، اقارب، عزیز و اقارب کو لے جائیں۔ اگر آپ عمران خان کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو 8 فروری والے دن ووٹ ضرور کاسٹ کریں۔ آپ کا ووٹ قوم کی امانت کے ساتھ ساتھ عمران خان کی بھی امانت ہے۔ تو ناظرین اکرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا۔